بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، پاکستان کے تجارتی شہر فیصل آباد میں ایک ایسا خوفناک، ایک ایسا قیامت خیز منظر، ایک ایسا قیامت خیز واقعہ پیش آیا کہ جسے دیکھ کر ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہر انسان کا دل لرز اٹھا کہ جب ایک ہی گھر سے ایک ہی خاندان کی 8 لاشیں نکلیں، 8 جنازے نکلے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہی کچھ ایسا ہے کہ فیصل آباد کا ایک ارب پتی تاجر جس کا سوتر منڈی میں اچھا خاصا بزنس تھا اپنا، اور وہ اس بزنس سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ کماتا تھا، اور یہ ایسا تاجر تھا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے پیسہ، مال، دولت، ہر چیز دے رکھی تھی، گاڑیاں، بنگلے، 2 بیویاں اس کے، نوکر چاکر اور ڈرائیور، مطلب کہ پوری عیاشی والی اس کی زندگی تھی۔ مگر اس شخص کے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہوا کہ اس شخص نے ہی اپنی 2 بیویوں کو بچوں سمیت قتل کر دیا۔ ناظرین، اس واقعہ کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ تاجر جس کا نام کاظم ہے، یہ فیصل آباد کا رہنے والا ہے، سوتر منڈی میں اس کا بزنس ہے، کاروبار ہے، اور اس کو اپنے کاروبار میں 1 ارب روپے کا نقصان ہوا، اس کو لاس ہوا، جس کی وجہ سے یہ اس قدر ڈپریشن اور پریشانی کا شکار تھا۔ اور دوسرا، اس کو گھریلو پریشانی تھی 2 بیویوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ یہ 2 صورتحال، یہ دو اہم وجوہات جو سامنے آ رہی ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ ایک، اس کو اپنے کاروبار میں لاس ہوا تھا 1 ارب روپے کا، اور پھر دوسرا، اس کی جو 2 بیویاں تھیں، بیویوں کی آپس میں لڑائی اور گھر میں لڑائی کی وجہ سے یہ تاجر انتہائی سخت پریشان تھا اور ہمیشہ ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ یہی وجہ بنی کہ اس نے اپنی بیوی کو لاہور سے بلایا، جو اس کی دوسری بیوی تھی جو لاہور میں رہتی تھی، اس کو لاہور سے بلایا فیصل آباد میں، اور اس کو اپنے گھر میں بلایا جس گھر میں اس کی امی رہتی تھی۔ پھر اس کو اس گھر میں بلانے کے بعد اپنی امی کو پہلی بیوی کے گھر میں بھیج دیا جو فیصل آباد میں اس کا گھر تھا۔ اچھا، اب اس گھر میں جب سارے اکٹھے ہو گئے، اس نے اپنی والدہ کو اس دوسرے گھر میں بھیج دیا جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، والدہ وہاں چلی گئی، اور یہ اب یہاں پر اس نے نشہ آور چیز کھلائی اپنی دونوں بیویوں کو اور سارے بچوں کو۔ نشہ آور چیز کھلانے کے بعد اس نے پھر پہلی بیوی کے بچوں کو قتل کیا، پہلی بیوی کو پہلے قتل کیا، جو پہلی بیوی اس کی 45 سالہ اس کی بیوی ہے، اس نے اس کو قتل کیا۔ پھر اس کے بعد اس کی پہلی بیوی سے اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک 22 سال کی، ایک 19 سال کی، دونوں ڈاکٹرز بن رہی تھیں۔ اس نے پھر دونوں بیٹیوں کو قتل کیا۔ پھر دوسرے کمرے میں گیا جہاں پر اس کی دوسری بیوی موجود تھی، دوسری بیوی جس کا نام فضہ ہے اور وہ 30 سال کی ہے۔ اس میں سے اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی 6 سال کی اور ایک بیٹا وہ 7 سے 8 سال کا۔ پھر پہلے اس نے دوسری بیوی کو قتل کیا، پھر اس کے بعد دونوں بچوں کو قتل کیا۔ یہ اپنی پہلی بیوی، اس کے 2 بچے، اور پھر دوسری بیوی اور اس کے 2 بچے، اور پھر اینڈ پہ خود کو گولی مار دی۔ ٹوٹل 7 بندے قتل ہوئے، اور یہ شخص ڈپریشن کی وجہ سے، لاس کی وجہ سے اس قدر پریشان تھا۔ ایک بندے کو لاس ہوا ہے کاروبار سے، اس کو نقصان ہوا ہے کاروبار میں، اور پھر گھر میں الگ ٹینشن، تو پھر اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ یہی آتا ہے۔ انسان پھر ہر وقت ڈپریشن اور غصے میں۔ ہاں، ایک چیز ہوتی ہے، اگر لاس ہوتا گھر میں، اس کا امن سکون ہوتا، اس کو سکون دینے والی، اس کو اس کی تسلی دینے والی اس کی بیویاں ہوتی، تو پھر اس کو یقیناً ایسا اقدام نہ اٹھانا پڑتا۔ مگر اس شخص نے جب ایسا قدم اٹھایا تو وجہ یہی تھی کہ گھر میں لڑائی اور کاروبار میں بھی نقصان، تو جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی تو پھر اس شخص سے صبر نہ ہوا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اسلام ہمیشہ صبر کی تلقین کرتا ہے کہ صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ انسان صبر کرتا، ہو سکتا ہے اس کا کاروبار بھی ٹھیک ہو جاتا، ہو سکتا ہے اس کے گھر کے معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے، مگر اس نے صبر سے کام نہ لیا، اور جب اس کے گھر کے حالات خراب ہوئے تو پھر یہ غصے میں رہنے لگا۔ غصے میں رہنے کی وجہ سے اس کا پھر دماغ اس قدر غصے میں وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا تھا، اس وجہ سے وہ یہ اقدام اٹھانے پر مجبور ہوا۔ تو یہ آج ہمیں اپنے معاشرے میں یہ چیز لازمی دیکھنی چاہیے، ہمیں غصے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور وہ شیطان کی طرف جب آتا ہے وہ پھر ایسے اقدام کرواتا ہے، ایسے منہ سے باتیں نکلتی ہیں، ایسے انسان کام کرتا ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو پھر اس انسان نے وہی کام کیا، شیطان کو تو راضی کر لیا مگر ہمیشہ کے لیے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔